نیشے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں the pessimism of strength. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی تکلیفیں آتی ہیں اور جو بھی سفرنگز آپ انسان بیئر کرتے ہیں، نیشے کے مطابق وہ انسان کو اس کی فل پوٹینشیل کو ایکسپلور کرنے کا موقع دیتی ہیں. نیشے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو بھی سفرنگز آئیں گی آپ کو ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، آپ کو ان کو آن کرنا چاہیے. اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے فریڈرک نیشے کی سینٹرل کانسیپٹ آف اس کی فلسفی کے. تو نیچے 19th سینچری جرمنی میں پیدا ہوئے تھے اور ان کو کالڈ بائی دا پیپل آف جینوا ایز سینٹ. ان کو ایسا اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے فادر بھی کرسچن پریچر تھے اور ان کی مدر بھی ایک ہاؤس وائف تھی، اور ان میں جو گھر سے ہی ان کو کرسچینٹی ملی تھی. لیکن جیسے ہی ان کے فادر کی ارلی ڈیتھ ہوئی اور ان کی مدر نے ہی ان کو ان کی اپبرنگنگ کی، تو اس کے بعد ان میں کچھ فیمنن ڈیلیکیسی پیدا ہوگی، کیونکہ ان کے جو ارلی اسکول ٹائم تھا اس میں وہ لڑکوں کی طرح بیہیو نہیں کرتے تھے، یعنی وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے اور وہ چوری چکاری میں بالکل بھی حصہ نہیں لیتے تھے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ الکوہل نہیں پیتے تھے. الکوہل کے بارے میں ان کو نیچے یہ کہتے تھے کہ یہ انسان کا جو دماغ ہے نا اس کو مفلوج کر دیتی ہے. اسی لیے ان کے جو اسکول میٹس تھے وہ ان کو جیزس ان دا ٹیمپل اور ریلیجن ماسٹر کہتے تھے. لیکن ان کی زندگی میں کچھ ایسے چینجز آئیں جس کے بعد انہوں نے کرسچینٹی کو گڈ بائی کہہ دیا. ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ اس وقت جو جرمنی تھا اور بیسیکلی جو یورپ تھا وہاں پر بہت زیادہ تبدیلی آ رہی تھی. کرسچینٹی سے لوگ دور جا رہے تھے اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد سائنٹیفک ریولوشن آ چکا تھا. اب سائنس کو ہی ٹروتھ مانا جاتا تھا اور کرسچینٹی سے لوگ ڈسٹنٹ ہو رہے تھے. ان چیزوں کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑا نیچے کی زندگی کے اوپر بھی، اور نیچے نے پھر اپنے نیوڈیٹیز کی تلاش کر دی جس کو وہ کہتے ہیں سپر مین، اور انہوں نے فلسفی لکھی دیٹ دا گاڈ از ڈیڈ. اب یہ جو گاڈ از ڈیڈ ہے نا، از ناٹ اباؤٹ کہ ایکچوئل کرسچن گاڈ از ڈیڈ، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیزس از ڈیڈ، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ٹریڈیشنل اور وہ جو کلچرل تھنگس تھی نا ایکچولی وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی ہیں. کرسچینٹی ہماری زندگیوں سے نکل چکی ہے اور ہم سائنس کی طرف جا رہے ہیں. اب جو فلاسفرز ہوتے ہیں ان کی زندگی پر بہت سارے دوسرے لوگوں کا انفلوئنس ہوتا ہے. یہی ٹائم تھا جب نیشے نے شوپن ہاورز کی فلسفی پڑھی اباؤٹ دا ورلڈ ایز اے ول اینڈ آئیڈیا. شوپن ہاورز کی جو فلسفی ہے اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان کی سفرنگز ہے نا، جو بھی مصائب و تکلیفیں وہ برداشت کرتا ہے وہ نیچرلی طور پہ ہی اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہوتی ہیں. یہ کہتا ہے کہ انسان یہ تکلیفیں کیوں برداشت کرتا ہے؟ کیونکہ انسان کی ایک ول ہوتی ہے. ول سے مراد شوپن ہاور یہ لیتا ہے کہ وہ ڈیزائرز ہوتی ہیں. انسان جو ہے نا وہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل میں لگا رہتا ہے کہ وہ اپنی ان ڈیزائرز کو پورا کرے، ٹھیک ہے. وہ ول کو آئیڈیا میں کنورٹ کرے، یعنی کہ وہ ایک ول کو اپنے ایکشنز میں لے کر آئے، ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ڈیزائرز ہیں وہ تو آپ کی اینڈ لیس ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو کبھی ختم نہیں ہونے والی. اسی وجہ سے انسان ہمیشہ کانسٹنٹ اسٹرگل میں لگا رہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انسان ہمیشہ سے سفر کرتا ہے. لیکن جو یہاں پر ہمارے پاس نیشے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ ڈیناؤنس کرتے ہیں پیسمزم از اے فارم آف ڈیکیڈنس. یہاں پر وہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ پیسمزم آپ کا ڈیپینڈنس کی طرف نہیں لے کے جاتا؟ کیونکہ نیشے کے مطابق جو پیسمزم ہے یہ ایک پازیٹیو آؤٹ لک ہے آف یور ورلڈ. کس طرح سے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو بھی تکلیفیں آتی ہیں نا آپ ان کو سمجھیں کہ یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہیں، آپ کو ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ چیزوں کے اوپر ریگریٹ کریں، آپ ریسنٹ کریں، غصہ کریں، آپ کہیں کہ نہیں مجھے اپنے پاسٹ کو تبدیل کرنا ہے، مجھے اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر آنی ہے. بلکہ آپ ان چیزوں کو نیشے کی کہتے ہیں کہ ان تکلیفوں کو آن کریں، ٹھیک ہے، ایکسیپٹ کریں. تو یہ ان کا پیسمزم کا آؤٹ لک ہے. اب وہ ڈیکیڈنس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈیکیڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نیچے کے مطابق ڈیکیڈنس ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں اس طرح اتنی زیادہ ایک نیگیٹو سچویشن میں چلا جاتا ہے، ایک ایسی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے جہاں پر انسان اپنی فل پوٹینشیل کو ایکسپلور ہی نہیں کر پاتا. وہ بنتا ہی نہیں ہے جو کہ وہ بن سکتا تھا.
ٹھیک ہے. تو اب ہمارے پاس کانسیپٹ ہے نیچے کی فلسفی کا، وہ ہے امور فاتی. امور فاتی کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ دیٹ ون وانٹ نتھنگ ٹو بی ڈفرنٹ، ناٹ فارورڈ ناٹ بیکورڈ ناٹ آل ان ایٹرنیٹی. ان کا یہ ماننا ہے کہ جو بھی آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے، جو بھی چیلنجز آپ فیس کر رہی ہیں، آپ کو آپ کی جو تقدیر ہے، آپ کا جو فیٹ ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اینڈ یو شوڈ ناٹ اونلی ایکسیپٹ اٹ بٹ لو اٹ. لو آف فیتھ اور فیتھ لو آف ونس فیتھ. آپ اگر ان کو ہیروئکلی امبریس کرتے ہیں، کوئی بھی چیز جو بھی اچھی ہے یا بری آپ کی زندگی میں ہو رہی، کوئی بھی نیگیٹیوٹی ہے یا پازیٹیوٹی ہے، بلکہ یہ آپ کی زندگی کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے، یا آپ کی سیلف پروگریس کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ لائف از فل آف چیلنجز، سیٹ بیکس اینڈ ٹرائمفس اینڈ آل آف وچ شیپ ہو وی آر. تو ہمیں اپنے لائف چیلنجز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. سو پریکٹس گریٹیٹیوڈ فار بوتھ یور سکسیسز اینڈ اسٹرگلس. یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ناٹ میرلی بیئر بٹ وٹ از نیسیسری، اسٹل لیس کنسیل اٹ بٹ لو اٹ. دوسرا کانسیپٹ ہے پرسپیکٹیوزم کا. اب وہ یہ مانتے ہیں کہ جو کوئی بھی آبجیکٹو ٹروتھ نہیں ہوتا، کوئی بھی یونیورسل ٹروتھ نہیں ہوتے. یعنی پہلے کرسچینٹی کو مانا جاتا تھا کہ یہ ٹروتھ ہے، آپ کو دنیا کے بارے میں، زندگی کے بارے میں جو بھی کچھ بتاتی ہے وہ کرسچینٹی بتاتی ہے، اور وہ جو بھی بتاتی ہے وہ سچائی ہوتی ہے. پھر آ گیا کہ نہیں، اب کرسچینٹی سے جب لوگ ہٹ گئے تو پھر وہ سائنس کی طرف آ گئے. اب وہ لیکن جو نیشے ہیں نا، ان کا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی سچائی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. آپ کسی بھی ایک چیز کو ٹروتھ مان کر سب چیزوں کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ آپ کے جو بلیفس ہیں، آپ کی جو ویلیوز ہیں، آپ کی جو ہسٹری ہے، آپ کے جو بھی پرسنل ایکسپیرینسز ہیں، یہ آپ ان کی وجہ سے ایک بائسڈ اپروچ رکھتے ہیں. یعنی اگر میں کسی چیز کو صحیح مان رہی ہوں تو میری زندگی کے اوپر بہت ساری دوسری چیزوں کا انفلوئنس ہے، میرے کلچر کا، میرے ٹریڈیشن کا، میرے ریلیجن کا، میری ہسٹری کا، اور میرے پرسنل ایکسپیرینسز کا. تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ جس چیز کو میں صحیح مان رہی ہوں وہی سچائی ہے، اور جو دوسرا کوئی صحیح کہہ رہا ہے اگر میرے اوپینین سے وہ ڈفر کر رہا ہے تو وہ غلط ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس سچائی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا کہ کوئی بھی سچائی نہیں ہے دنیا میں ایگزسٹ کرتی، تو اس سے آپ کی انٹلیکچوئل گروتھ ہوتی ہے اور آپ میں کریٹیکل تھنکنگ سکلز پیدا ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یو ہیو یور وے، آئی ہیو مائی وے، ایز فار دا رائٹ وے، دا کریکٹ وے اینڈ دا اونلی وے اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. کہ وہ کوئی ایک راستہ ایگزسٹ نہیں کرتا، آپ کا اپنا راستہ ہے اور میرا اپنا ٹروتھ کو فائنڈ کرنے کا راستہ ہے. اس میں کریٹیسزم یہ آتا ہے کہ ایک تو اگر آپ امور فاٹی کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں لیک آف ایمپتھی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی آپ دوسروں کی زندگی میں جب سفرنگز دیکھتے ہیں نا تو آپ یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ نہیں یار، اس کی زندگی میں یہ سفرنگز ہیں کیونکہ یہ ہونا ہی تھا، یہ ایسے ہی ہونا تھا. ٹھیک ہے. آپ اپنی سچویشنز کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ بھی جو ڈیفیکلٹ سچویشنز ہیں، چاہے وہ کسی کی زندگی میں ہیں چاہے وہ اپنی زندگی میں ہیں، آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اور دوسرا جو پرسپیکٹیوزم کو لے کے وہ یہی ہے کہ اس طرح سے آپ سائنٹیفک پروگریس نہیں کر سکتے. دیکھیں، آپ جو بھی سائنٹیفکلی کام کرتے ہیں نا، آپ کچھ لاز بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل نیوٹن لا ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں، نیوٹن کا جو لاز ہیں وہ غلط ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کیونکہ یہ ہمارے اکارڈنگ نہیں ہے، تو پھر تو اس طرح آپ کسی بھی چیز کو صحیح نہیں مانیں گے. نیشے کی جو فلسفی ہے بہت ہی زیادہ ٹریجک ہے، بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، جس کے اوپر ہم مزید بھی بات کریں گے ان آر نیو لیکچرز.